میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی جتنے بھی علامتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری ٹرمپ کے مخالف تھی. یہ کوئی اور چیز تھی جو تھی یہ ہوتی ہے ہر اسٹیٹ میں, اور اصل میں یہ سمجھتا ہوں ڈیپ اسٹیٹ یہ ہوتی ہے. بطور پریزیڈنٹ ہی ایک پبلک ریلی کے دوران ایک شوٹر نے انہیں گولی ماری تھی اور وہ پوری سیکیورٹی کے درمیان میں مر گئے. تو وہ جو ڈیپ اسٹیٹ جو نظر نہیں آتی, اس کے جو فرنٹ لائن مورے ہیں یا الائز ہیں, وہ یہ سرمایہ دار ہیں. یہ سرمایہ دار تھے جو کبھی سلطنت برطانیہ کے پیچھے تھے. یہ سرمایہ دار تھے جنہوں نے جا کے کبھی مرکز بنایا امریکہ کو. اب وہی کمپنیاں ساری جو شفٹ ہو رہی ہیں چائنا, تو اب امریکہ کا کیا بچے گا یہاں. ٹرمپ جو ہے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے اوپر بہت سختی سے امپلیمنٹ کرتا ہے, تو پھر بھی اس کا دباؤ بھی انڈیا کے اوپر ہے. پاکستان کی رجیم چینج کا الزام امریکہ پہ لگا. اب امریکہ کی رجیم چینج, کیونکہ اب لگ نہیں رہا یہ وہ والا ٹرمپ ہے. آج جو کہتے ہیں ریڈیکل اسلامک ٹیررزم جو یہ سکھایا نا ہمیں, بیچ بوئے ہیں. جب ہم ہو گئے تو پھر اب کہتے ہو آپ یہ ہو گئے ہو. ایجنڈا تھا وہی ٹرمپ نے بنایا تھا, غزہ کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. کبھی کوئی امریکی صدر جو کام نہیں کر سکا وہ اس نے کیا ہوا ہے کہ تل ابیب سے امریکی سفارتخانہ اس نے یروشلم میں منتقل کر دیا. کوئی امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ ضرورت نہیں کر سکی. تو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے کر دیا, اور اس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے یہ ٹینشن ختم کر دی ہے. اور وہ دن اور آج کا دن لائن آف کنٹرول پہ پھر دوبارہ گولی نہیں چلی. اسٹرکچرز کمزور ہوں گے, اسٹرکچرز مقروض ہوں گے, اسٹرکچرز گریں گے, اور ان کی جگہ پہ عالمی نظام حکومت تب جا کے قائم ہوگا نا. 42-43 ہزار لوگوں کی قربانی ہوئی, شہادت ہوئی. ان شہادتوں نے اس مسئلے کے ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اسٹرکچر سب بھی ٹوٹیں گے. یہ توڑنا گویا تکوین کا تقاضا ہے کہ ٹوٹیں, تو شیطان توڑ رہا ہے تو اچھی بات ہے. وار ہسٹیریا کریٹ کیا جاتا تھا پاکستان کے اگینسٹ, وہ نہ ہونے کا مودی کو بڑا نقصان ہوا ہے. یہ سارا کرے گا اپنا آرڈر نافذ کرنے کے لیے. تو اینڈ ٹائم پہ وہ جیسے سلطان رائی نہیں پنجابی فلم میں شادی نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. کافی دنوں کے بعد آج پھر ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے دوست اور ہم سینئر صحافی جناب مہتاب عزیز بھائی ہمارے پینل میں ہوں گے, اور اسی طرح شریک گفتگو تجزیے کے حوالے سے بھی اور لیکچرز بھی آپ تک پہنچتے رہتے ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. حالیہ دنوں میں کافی تبدیلیاں آئیں, کچھ ہماری مصروفیت بھی بہت زیادہ رہی, یا ہم تینوں اکٹھے نہیں ہو سکے. کہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح دیر سے کہ وہ منیر نیازی صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ دیر کر دیتا ہوں. لیکن چلیں, اس سے فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایونٹس کا ہو جانا, اس پہ زیادہ ایک تفصیلی تجزیہ مطلب آ جاتا ہے. کافی ہمیں میسیجز بھی موصول ہوئے, اور مہتاب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی کمنٹس اور وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کافی پاکستانی حالات کے اندر بھی اور عالمی حالات کے اندر بھی کافی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں, اور ٹرمپ صاحب جن کا غلغلہ تھا کافی مہینوں سے وہ بھی وارد ہو چکے ہیں. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پہ امریکی الیکشن اور اس میں ٹرمپ کی جیت, ٹرمپ کا جو ہے نیکسٹ ورژن جو ہے وہ آ چکا ہے. یہ ورژن پچھلے ورژن سے کتنا مختلف ہوگا, اور ان کا یہ اقتدار مسلم امہ کے لیے خصوصاً پاکستان اور انڈیا اور چائنا اور خصوصاً ارض فلسطین اور یہ جو اسرائیلی جو جہریت ہے اور ان کا ایک جو مضموم مقاصد ہیں ارض فلسطین اور ارض مقدس کو لے کے, اس حوالے سے کیا رول ادا کرے گا, اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک سیاسی پارٹی اور ایک بہت بڑا طبقہ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ شاید ان کے لیے ایک نجات دہندہ جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو وہ بھی چیز دیکھیں گے, اور خاص طور پہ مغرب مشرق جو ایک مغرب کے اندر ایک بہت بڑی تحریک جسے سفید فامسٹ یا ایک فاشزم کی موومنٹ, ہم کافی عرصے سے اس کو ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں, کافی سالوں سے میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ لیکچرز کے اندر بھی اور ہماری ڈسکشن کے اندر بھی آئے کہ وہاں پہ بھی اب جمہوریت جو ایک ڈیموکریسی کے رولز تھے یا جو ڈیموکریسی کی ویلیوز تھیں, اب اس کے مقابل پھر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں اور ایسے نظریات پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ نے ٹرمپ کے الیکشن میں دیکھا بھی کہ ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی ان چیزوں کو کہا, اور وہی ایک رویہ جو ہم نے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص دور میں دیکھا اور ابھی بھی کسی حد تک نظر آ رہا ہے, انڈیا میں بھی دیکھا, اور ٹرمپ کے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا اگر دوسری پارٹی جیت گئی تو ہم نہیں مانیں گے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور ڈیموکریسی کی بہت زیادہ ان چیزوں کو وہ زیادہ اپریشیٹ نہیں کر رہے. لیکن اوبیسلی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کی ون ہے کہ اس کو دوبارہ آنا بھی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور عالمی حالات پہ بھی نظر ڈالیں گے. تو مہتاب بھائی, میں یہ بات سامنے لاتا ہوں کہ اکثر ہم جب امریکہ کو خصوصاً
کیونکہ بہت سے یورپی ممالک ہیں، پاورفل ممالک ہیں، لیکن پاکستان میں امریکہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. تو ایک رویہ یا یہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ جب سے پاکستان بنا ہے ایک اچھے تعلقات، بلکہ آپ ایک اس کے الائے رہے ہیں سیٹو سینٹو میں بھی، پھر فرنٹ لائن اتحادی بھی. تو آپ کو مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو، ایک تو امریکہ سے، پھر ٹرمپ سے مسئلہ کیا ہے؟ پہلے امریکہ سے شروع کر دیتے ہیں، کیوں تسی انہیں ڈسکس کرتے رہتے ہو؟ ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کو مسئلہ کیا ہے. جی جی. اصل میں اس کی جڑیں تھوڑی سی جو ہے نا اگر کریدی جائیں تو سمجھ آئے گی کہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوئی تھی، کہ جو برطانیہ کی میراث تھی وہ امریکہ کو منتقل ہوئی تھی. اور ہماری جو بیوروکریسی اور اشرافیہ پوری کی پوری ہے، اس میں سیاسی بھی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، اور جو کیا کہتے ہیں بیوروکریسی ہے، ان سب کا قبلہ و کعبہ بھی برطانیہ سے امریکہ منتقل ہو گیا تھا. اور اس کی وجہ سے انہوں نے سر پہ اٹھا کے رکھا امریکہ کو ہر دور میں. ان کی جتنی بھی توقعات جو وابستہ ہوتی ہیں وہ امریکہ سے ہوتی ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کی مطلب پاکستانی اشرافیہ جتنی بھی مطلب اس میں حکمران بھی، اپوزیشن بھی، سارے شامل ہیں. اس میں کسی کی مطلب وہ کیٹیگرائزیشن آپ نہیں کر سکتے کہ وہ مطلب بلا تخصیص جو ہے نا کیا کہیں اسے، رنگ و نسل، وہ سارے ایک جگہ پہ ہیں، اس قبلے کو وہ سارے مانتے. اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ 71 کی جنگ تھی تو 7ویں بیری بیڑے کا انتظار کرتے رہے. جب 65 کی جنگ تھی تو تب بھی اس وقت جو ہے امریکہ نے ہمیں سفید جھنڈی دکھا دی تھی. اس کے باوجود ہم کے سیٹو کے ممبرس تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پہ دوبارہ امریکن بلاک کو جوائن کیا. یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں. لیکن بہرحال وہ چلتا آیا. پھر جو 70s میں ہی رشیا کے اگینسٹ پھر ہم امریکہ کے اتحادی بن گئے. پھر 2001 کے بعد پھر ہم امریکہ کے اتحادی بن گئے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ایسا تاثر یہاں پہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ امریکہ چاہے گا تو پاکستان میں سب کچھ جو ہے نا وہ بدل سکتا ہے. ہر چیز کو وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، پتھر کے دور میں پہنچا سکتا ہے، یا وہ واپس جو ہے نا وہ آپ کو بام عروج پہ پہنچا سکتا ہے. یہ سار کرنے کا اختیار جو ہے نا امریکہ کو ہماری اشرافیہ نے دیا ہوا ہے، اور اس کا تاثر پورے ملک کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. ابھی بھی الیکشن کے اوپر دیکھیں کہ الیکشن کو جس طریقے سے ہم نے کور کیا ہے، ایسے مطلب میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی تھی جیسے پاکستان کے اپنے الیکشن ہوتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ISPR کی جو ہوتی ہے نا تو وہ اس کو کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ ہوا تو اس وقت ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی رسال پور میں، اور جناب ہمارے ٹی وی چینلز نے اس کو کٹ ہی نہیں کیا. اس کو جو ہے نا وہ اگنور کر کے ٹرمپ کی اسپیچ دکھا رہے تھے جو انگریزی میں اسپیچ تھی، جو شاید پاکستان میں 2-3% سے زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. لیکن یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کتنی امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی ہے. مطلب ایک تو وہ ڈپینڈنسی ہے جو مطلب میٹیریل فارم میں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس ڈپینڈنسی کی بات کر رہا ہوں جو ہے نا سوشل فارم میں ہے، جو تاثر کی بنیاد کے اوپر ہے. محبت ہماری کتنی گہری ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کی بات ہے کہ وہ ٹرمپ نہیں ہے، وہ ہر دفعہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم توقعات وابستہ کرتے ہیں اور کہ جو بھی امریکی پریزیڈنٹ آئے گا وہ اس کی کیا پالیسیز ہیں اس کو انالیسز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہوتا ہے. حالانکہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکن سسٹم کے اندر ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. مطلب امریکن پالیسی میں اگر اس کو آپ کہہ لیں تو وہ شاید 15 سے 20% سے زیادہ اس کا انوالومنٹ یا انفلوئنس نہیں ہوتا ان پالیسیز کے اوپر. لیکن ہمارے یہاں انہیں بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. نہیں دیکھیں، پاکستان میں بہت ایسے واقعات ہیں جن کے براہ راست اثرات بھی ہمارے پر 9/11 کا ایک واقعہ ہونا تو زد میں تو پھر پاکستان اور افغانستان یہ چیزیں آئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے ساتھ چلیں. خالد صاحب اس پہ آتا ہوں میں آپ سے. خالد صاحب، الیکشن پہ جو ٹیکنیکل تجزیے، ہسٹری کیا تھی، اسپیچز کیا تھی، بیانات کیا تھے، لیکن میرا سیدھا سے سوال ہے، پاکستان کی طرح وہاں بھی رجیم چینج ہوئی ہے. پاکستان کی رجیم چینج کا الزام امریکہ پہ لگا. اب امریکہ کی رجیم چینج، کیونکہ اب لگ نہیں رہا یہ وہ والا ٹرمپ ہے، اب ٹرمپ کی ایک اور مطلب ایک اور روپ ہے جو آیا ہے. تو وہاں پہ رجیم چینج کرنے والا کون ہے؟ نہیں، ابھی رجیم چینج کی بات ذرا قبل از وقت یعنی وہاں پہ بھی ظاہر اقتدار ضرور منتقل ہوا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو اور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو. ڈیموکریٹ کے ہاتھ سے نکلا، اب جو ہے نا وہ آ گئے ہیں ریپبلکن.
اس حد تک تو ٹھیک ہے، اور واضح جو ہے نا وہ طاقت کے ساتھ آئے ہیں، یعنی سینٹ میں بھی اکثریت ہے. اب انہیں پالیسیاں بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ رجیم چینج جو ہوتی ہے نا، یا تو ریولوشن سے ہوتی ہے تو یکدم ہوتی ہے، اور اگر جمہوری طریقے سے ہو تو وہ پھر گریجولی ہوتی ہے. رجیم چینج کا مطلب ہے ٹوٹل شفٹ، مطلب مکمل آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر لیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹرمپ کے آنے سے کوئی رجیم چینج کا مسئلہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بگننگ، یہ ابھی دیکھیں گے آگے چل کر کہ بگننگ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج کی بگننگ ہو گئی ہے امریکہ کے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہمیں معلوم ہے، صحیح معلوم ہے یا غلط، جو ہمارے پاس جو ذرائع ابلاغ ہیں انہیں سے معلوم ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ٹرمپ کو امریکی ایڈمنسٹریشن سپورٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ کہ کچھ تو وہاں تھا کہ جس نے بہرحال کچھ نہ کچھ سہولت کاری کی ہے. اور وہ اس سے بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ ایک امریکی معاشرے اس کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے مقابلے میں خاتون کو کھڑا کر دیں تو آپ ایک درجے میں تو مطلب تھوڑی سی اوپننگ دے ہی دیتے ہیں. تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ تھے کہ جو یہ کر رہے تھے. لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی، میں یہ نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی جتنے بھی علامتیں ہوتی ہیں نا، وہ ساری ٹرمپ کے مخالف تھی. یہ کوئی اور چیز تھی جو تھی، یہ ہوتی ہے ہر اسٹیٹ میں، اور اصل میں یہ سمجھتا ہوں ڈیپ اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ڈیلیکیٹ، بہت ہی سٹل انداز میں وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں. اور اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے اگر یہ بات درست ہے تو ٹرمپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فرکشن کا آغاز ہوگا. اگر آپ رجیم چینج کی طرف جائیں گے تو ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تصادم کا آغاز ہوگا. جیسے پاکستان میں جو ایک وہ نرسری اپنی میں اگایا ہوا کوئی لیڈر ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اسی کے ساتھ پھٹا شروع ہو جاتے ہیں. تو وجہ یہی ہوتی ہے یہاں پہ بھی کہ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ٹرمپ کسی اور کے پاؤں میں اپنا پاؤں کسی اور کے جوتے میں ڈالے گا. یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ گوارہ نہیں کرے گی. اب وہ اسے ہینڈل کیسے کرے گی یہ وقت بتائے گا. ایک طریقہ وہ ہے کہ بھائی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کوئی گولی مار دیتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے آج کل تو طبعی موت بھی ہو جاتی ہے، کورونا سے بھی بندہ مر جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے جی کیا ہے دنیا میں، اگر پاکستان میں مارشل آرٹ لگ سکتا ہے تو امریکہ میں بھی لگ سکتے ہیں. لیکن یہ میں بہت بڑی یعنی ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد ایسا ہو. لیکن یہ کہ اگر آپ کہیں رجیم چینج تو پھر یہ سارا کچھ امکانات رہیں گے، کیونکہ رجیم ایک موجود تو ہے نا، سیٹلڈ رجیم ہے. تو سیٹلڈ رجیم اتنی جلدی اپنا پوزیشن چھوڑتی نہیں ہے، اور ایک عام جمہوری طریقے سے آیا ہوا بندہ ایک دم رجیم چینج نہیں کر سکتا. اچھا خالد صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کے باوجود منتخب ہوئے ہیں، اور جو پہلے تھے وہ جان ایف کینڈی تھے. اور ان کا کیا ہوا تھا؟ وہ بطور پریزیڈنٹ ہی ایک پبلک ریلی کے دوران ایک شوٹر نے انہیں گولی ماری تھی اور وہ پوری سیکیورٹی کے درمیان میں مر گئے. بس یہ ہوتے ہیں جب ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آتی ہے تو جو ان کا جو جس کا بھی جو کارندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ فری ہوتے ہیں. اپنے بل پہ تو کوئی نہیں آیا ہوتا، کوئی لے کے آیا ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کوئی کمزور چیز نہیں ہوتی، وہ بہت مضبوط شے ہوتی ہے، اگرچہ کہ ڈیپ اسٹیٹ اس سے زیادہ گہری ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی مقابلہ ہو جائے تو پھر مطلب ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ اڑایا بھی جا سکتا ہے. جہاں تک جینین عوامی بندے کا ہے اس کو تو آنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بندہ اپنا آتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے یا ڈیپ اسٹیٹ کا آتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو میں وہی بات تو عرض کر رہا تھا کہ یوں ہوتا ہے. چھوٹے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر فرض کریں وہ بہت پاورفل ہو اور اسے کسی طرح ریموو نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر یہ کہ وہاں پہ حملہ بھی کیا جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے مثالیں افغانستان کی ہیں یا عراق کی ہیں. وہ تو یہاں امریکہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جتنا میں نے بتایا، لیکن کیا پتہ یہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی اور طریقے سے ہوگا. اب رشیا ہے، چائنا ہے، ان کی تیاریاں، اپنی پرانے قرضے بھی ہیں نا ادھار، وہ بھی چکائے جا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے. ڈیپ اسٹیٹ اصل میں عالمی اسٹیٹ ہے. امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کوئی علیحدہ اسٹیٹ نہیں ہے، یا پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ کوئی علیحدہ اسٹیٹ نہیں ہے. یہ عالمی حکومت ہے جو ساری دنیا میں حکمران ہے، لیکن تھرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کی روح ہر اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اب کس طرح ظاہر ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. خیر، اب آگے چلیں تو اس کا جو امپیکٹ امریکہ میں ہوگا بہت شاید جو باہر سے وہاں پہ آ کے آباد کار لوگ ہیں ان کے لیے ذرا تکلیفیں بڑھیں گی، مشکلات میں اضافہ ہوگا.
ان میں سے جو وہاں کی شہریت لے چکے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا سیکیور ہوں گے، لیکن جو غیر قانونی طور پہ رہتے ہیں، خواہ مسلمان ہوں، خواہ کوئی عیسائی ہوں، جو بھی ہوں، دوسرے ملک ہوں، افریقی ہوں، وہ ذرا مشکل میں آئیں گے، ان کے لیے پرابلم پیدا ہوں گی۔ پھر یہ کہ جس طرح کی یہ شخصیت ہے، مطلب یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ چائنا کے خلاف جائے گا اور پوری زور سے جائے گا۔ اب اس خلاف جانے کا امریکہ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ وقت طے کرے گا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ یعنی اس طرح امریکہ کو کمزور کرے گا۔ یعنی بظاہر امریکی ہوگا اور امریکی مفاد کے تحفظ کے لیے چائنا کو آنکھیں دکھائے گا، لیکن پاؤں اپنے پہ کلاڑی مارے گا۔ اس لیے کہ آپ اتنی بڑی معاشی طاقت کو جس طرح کے اس کی سوچ ہے کہ میں جو اعلانات کرتا ہے، جیسے وہ اعلانات کر رہا ہے، تو اس سے امریکہ کا فائدہ نہیں دکھتا، نقصان ہی دکھتا ہے۔ مجنونانہ حرکتیں ہوں گی نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں اس کی پالیسی کیا ہوگی۔ ابھی تو ہم حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب تھوڑا سا وہ ایک انپریڈکٹیبل بندہ تو ہے یہ، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی کوئی امریکی صدر جو کام نہیں کر سکا وہ اس نے کیا ہوا ہے، کہ تل ابیب سے امریکی سفارتخانہ اس نے یروشلم میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ کتنی بڑا یعنی ایک واقعہ ہے۔ کوئی امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ جرت نہیں کر سکی، امریکی صدر کو یہ جرت نہیں کر سکا، وہاں پہ کوئی اس بنیاد پہ الیکشن میں کوئی بات نہیں کر سکا، اس نے یہ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دلوں، اچھا بہت سی جگہوں پہ یہ جو ہے نا ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کی ترکیب اس نے استعمال کی، اور لگتا نہیں کہ اس کے اس میں جو ہے نا کوئی گنجائش اس کے لیے موجود ہو۔ اور یہ اب آپ کے میڈیا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو ریڈیکل قرار دے دے، کس کو ٹیررسٹ قرار دے دے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے تو کلیئر کر دیا کہ جو ریڈیکل جو ہے نا اسلامک ٹیررزم ہوگا اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اچھا یہ اس نے بالکل علیحدہ کر کے کہا ہے، مطلب جو زائنسٹ ٹیررزم ہوگا اس کی خیر ہے، جو اسلامک ٹیررزم ہوگا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے، یعنی اس اسرائیل کی سپورٹ میں لگے گا کہ لگتا یہ ہے کہ اضافہ ہوگا اور امریکی پوری طرح اس میں جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو اس کی پالیسی ہے وہ یہ کہ ہم نے امریکہ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ہم نے باہر کے معاملات میں دخل نہیں دینا ہے، جنگوں سے نکلنا ہے۔ اگر اس پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو جھنڈی کرا دے، جس طرح میں نے انپریڈکٹیبل اس اعتبار سے کہا تھا۔ لیکن یہ شاید بھی ہمارے فائدے میں نہیں جائے گی، یعنی مسلمانوں کے فائدے میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ کے بحران سے کنارہ کش ہوتا ہے تو اسرائیل کو فری ہینڈ ملتا ہے، یعنی وہ اگر کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسرائیل کو تو کسی حد تک کنٹین بھی کرتا ہے۔ اگر امریکہ وہاں سے بالکل وڈرا کر لیتا ہے تو اسرائیل کو تو پھر بالکل فری ہینڈ مل گیا۔ اب یہ چیز کہ اسرائیل خود اپنے بل پر کتنا عرصہ سروائیو کر سکتا ہے اور مسلمان کتنا عرصہ مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر اس پہ جا کے تو وہ اگلا مرحلہ طے ہوگا۔ لیکن یہ کہ فرض کریں اس کا ارادہ جیسے ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، تو پھر روک رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی، پھر آپ طاقتی سے اسے روک سکتے ہیں۔ وہ جو بھائی والا ہاتھ کندھے کے اوپر رکھے ہو، خیر ہے کوئی نہیں، رک جاؤ، یہ ہے میں دیکھتا ہوں، وہ والا کام ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا، کلیش بڑھنے کا امکان ہے، اور دو صورتوں میں۔ اگر وہ اپنا سارا وزن ڈال دیتا ہے اسرائیل کی طرف تو بھی پھر یعنی تصادم میں اضافہ ہی ہوگا، اور اگر وہ بالکل وڈرا کر لیتا ہے تو بھی تصادم میں اضافہ ہوگا۔ تو مشرق وسطیٰ میں تو حالات اس کے نتیجے میں بگڑتے ہی لگتے ہیں۔ اب آ جائیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان جیسے آپ نے شروع میں بات کی ہے نا، یہ بات مطلب بھائی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مسئلہ وہ ہے کہ پاکستان تو امریکہ ہی کی آغوش میں پھلا پھولا بڑا ہے، یعنی اس کے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں تھا بالکل۔ اسی لیے سیٹو سینٹو یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا نا اس کے، یعنی اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں بے اصولی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ انڈیا جیسا دشمن آپ کے سر پہ موجود ہے، اوپر یو ایس ایس آر اپنی اس طاقت کے ساتھ موجود ہے، آپ غیر جانبدار رہ کے کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو کسی کی تو چھتری تلے پناہ لینی تھی، تو وہ امریکہ بہادر، اور وہ ایک پرانا تعلق بھی نکل آیا، چلیں جو بھی بیوروکریسی کا تھا برطانیہ سے، اور برطانیہ سے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ اب پاکستان بدل رہا ہے، یعنی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن 2 سال سے جاری ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ رجیم چینج ہوتی ہے جو گریجولی ہو رہی ہے، ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا پرانا پھوڑا یا پھنسی جو پھوڑا بن کے تو پھوٹ پڑتا ہے نا، لاوا اگل دیتا ہے وہ اپنے اندر کا، پھر ایک نیا انتظام کوئی آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آنی پڑتی ہے اس کے منہ میں بٹا تننے کے لیے تو مطلب اب یہ رجیم چینج ہوتی ہے نا، پورا آپ کو سسٹم چینج، مطلب اس کے اندر وہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پرجنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ شفٹنگ ہو رہی ہے امریکہ سے چائنا کی طرف، اور گریجولی ہو رہی ہے،
اور یہ آج سے نہیں ہو رہی ہے, یہ شاید پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوئی. یعنی وہ ایک ایسا دور تھا جس میں دونوں طرف وہ چلا معاملہ, بعد میں اسی لیے کہتے ہیں نا ڈبل گیم والے. تو اگر آپ اس طرف سے اگر آپ دیکھیں گے نا, تو اب یہاں پہ آ کے معاملہ مجھے بہت واضح نظر آتے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کے معاملے میں ذرا اس کا رویہ سخت رہے گا, اگرچہ کہ ریپبلکن ہمیشہ یہاں پہ ڈکٹیٹرز کے حامی رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا, جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو اس وقت ڈیموکریٹ تھے, جمی کارٹر تھا, اس نے بہت مطلب وہ ہلکا لیا تھا. اور پھر جو 79 میں وہ آ گیا تھا USSR, تو تھوڑی سی اس نے مدد دی تھی. ضیاء الحق نے کہا یہ مونگ پھلی ہے, یعنی اس نے ٹرکھایا تھا. پھر 80 میں آ گیا ریگن, اور وہ جو تھا ریپبلکن تھا, اس نے 8 سال لگائے, 2 ٹرمز تھی اس کی. پھر بش آیا, بش اول, ابا جو تھا چھوٹے بش کا. تو اس کے بعد بیچ میں کلنٹن آئے, کلنٹن آ کے پھر پابندیاں لگا دی پاکستان پہ, اور پریسلر ترمیم ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو پاکستان کے لیے ریپبلکن ہمیشہ اچھے رہے ہیں ڈیموکریٹس کے مقابلے میں, اور ڈکٹیٹرز کے حامی رہے ہیں. یعنی یہ سویلین کے ساتھ کوئی غرض نہیں, بیشک پارلیمنٹ میں سویلینز کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھی ہے تو ڈیموکریٹس نے رکھی ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اچھے نہیں رہے. کلنٹن کو دیکھ لیں آپ. اب آ جائیں اس کی طرف, مشرف. اس وقت کلنٹن تھا, کلنٹن نے آ کے اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا تھا. صدر سے ملا تھا, تارڑ سے, مشرف سے نہیں ملا تھا. 2000 میں بش جونیئر آ گیا, اور 8 سال اس کے ساتھ مشرف کے بھی گزر گئے. اور جو مشرف نے نچوڑا ہے امریکہ کو بش کے دور میں, یعنی وہ صحیح جیسے ویاپاری جو ہے نا, وہ گائے کا دودھ سارا نکالتا ہے نا ٹیکا لگا کے, اس طرح مشرف نے امریکہ کا دودھ اتارا ہے ادھر. ٹھیک ہے, نچوڑا ہے پوری طرح, لیکن کیا تو اپنے ذاتی مفاد جو بھی ہے. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بائیڈن جو تھا, یہ اگرچہ کہ آپ دیکھیں کہ مطلب ڈھیلا ماٹھا سا لگے گا, لیکن پاکستان کے لیے اس نے مطلب ایک سردمہری کا رویہ ہی رکھا ہے. اب یہ آیا ہے ٹرمپ, تو یہ آیا ہے, تو پہلی دفعہ بھی یہ جب تھا تو عمران خان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, شخصیات اہم نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر عمران خان سے بہتر یعنی وہ ایک فاشسٹ آرڈر آ سکتا ہے, تو اس کو تو اپریسیشن کے لیے وہ تیار ہوگا ہر وقت ٹرمپ. ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, یعنی اس کا امکان ہے. لیکن اگر آپ اپنا رخ چائنا کی طرف موڑ لیں گے تو یہ ٹرمپ چائنا کے تو بہت مخالف ہے. یعنی یہ بیسیکلی جو بائیڈن اور ٹرمپ کی پالیسی میں جو بنیادی فرق ہے وہ چائنا کے حوالے سے. وہ ذرا تھوڑا سا انہیں ریلیکس رکھتے تھے, ساتھ لے کے چلیں, جیسے ایک کاروباری آدمی کا طریقہ واردات ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ کا اس معاملے میں جاگیرداروں والا طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں اس کو فکس کرنا ہے. اس نے یہ بھی کہنا ہے چائنیز منڈیوں کو ختم کرنا ہے. ہم جو یہی نا, اگر وہ یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اپنے پورے زور کے ساتھ آئے گی, تو سارا اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ پاکستان پر. کیونکہ کنٹین کرنا ہے تو شاہدرہ تو آپ ہیں, مین گیٹ تو آپ ہیں. اور اگر پاکستان نے ٹھینگا دکھاتا ہے, جیسے کہ پاکستان دکھاتا رہا ہے, یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم ہمیشہ امریکہ کی ساری باتیں مانتے رہیں. اگر ساری باتیں مانتے رہے ہوتے تو ایٹم بم کیسے بنتا؟ صحیح, ٹھیک ہے نا. ساری مانتے رہے ہوتے تو ضیاء الحق کو مارا کیوں جاتا؟ ساری نہیں مانتے. ساری مانتے رہتے ہوتے تو شکیل آفریدی آج تک ہماری قید میں کیوں ہوتا؟ اور ٹرمپ نے حالانکہ کہا تھا کہ میں نکلواؤں گا. ساری مانتے رہتے ہوتے تو بھٹو کو پھانسی کیوں ہوتی؟ تو ساری نہیں مانی جاتی. اگر ہم نہیں مانتے, جس کا کہ کبھی امکان ہے, اور نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ اب امریکہ کے پاس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہمیں پروٹیکشن درکار تھی وہ اب امریکہ ہمیں نہیں دے گا. تو پھر ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا چابی مروڑنے کے لیے امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے وہ دیکھ لیں. انڈیا معاشی آپشن ہے تو وہ تو ہم نے سوچا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں چائنا فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور دیگر سارے سوچ لیں. مجھے اور کوئی نہیں لگتا سوائے ایک کہ پھر انڈیا کو چابی دی جائے. اور یہ ظاہر مودی کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی بھی وہ گر رہی ہے نا, وہ شہرت کہہ لیں یا جو بھی ایک ریٹنگ گر رہی ہے. پچھلے الیکشن میں اتنے ہی تو جو ان کا خیال تھا اتنے تو انہیں نہیں ملا, تو اب انہیں کچھ چوکے چھکے مارنے ہیں جس کے نتیجے میں اگلے الیکشن میں وہ جائیں. تو یہ اس کے لیے ایک اپرچونیٹی یعنی پیدا ہوگی, ایک لالچ. تو اور اوپر سے اگر ان کی طرف سے کچھ ہو جائے امریکہ کی طرف سے, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان انڈیا کی ٹینشن میں بھی اضافہ ہو. یعنی ہم تو فلسطین کو رو رہے ہیں, یہ ایک نیا محاذ کھلنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کے نتیجے میں. یہ
اس کا بالکل صحیح. مہتاب بھائی اگر اس الیکشن کی ساری موومنٹ کو دیکھیں تو جیسے خالد صاحب نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے مطلب تینوں پہلوؤں پہ کیا بات, لیکن آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رائٹ ونگ کنزرویٹو اور یا رائٹ ونگ وائٹ ووٹ بہت مطلب کھلے طریقے سے جو ہے اس کی حمایت کے اوپر آیا, اور دوسرا اس نے معاشی طور پہ جو ہے وہ جو نیچے والے طبقے کو موبلائز کیا, اور غیر روایتی جو میڈیا کے جو جسے آپ کہتے ہیں میتھڈز ہیں وہ اس نے یوٹیلائز کیے, اور ایک جسے آپ ایک ٹینڈنسی جو ہم تقریباً پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں, مودی کے الیکشن کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, پھر ٹرمپ کے پہلے والے دور کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ایک آتا ہے نا ایک ہارڈ کور سٹینس کے ساتھ, اور وہ چیزیں لے کے آتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بلند باند دعوے, عمل کیا نہیں کیا وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد جب اس کی جیت کے ساتھ مودی کا جس طرح اس طرح اپریشیٹ کرنا, پھر جو کنزرویٹو اسرائیلی یا صہیونی طاقتیں ہیں اور اس کا نیتن یاہو نے جس طریقے سے اس کو ویلکم کیا, اور مطلب یہ چیزیں آپ کو ایسا لگ نہیں رہا کہ کچھ خاص بڑے بڑے مقاصد ہیں جو یہ یکجا ہو رہے ہیں اس جیت کے ساتھ؟ جی فاروق بھائی, اگر مطلب امریکہ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ یہ بات درست ہے کہ جو وائٹ سپریمسٹ جتنے بھی تھے وہ ٹرمپ کے حامی تھے اور انہوں نے کھل کے ووٹ دیا. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ایک حیرت انگیز طور پہ یہ ہے کہ مسلم ووٹ بھی ٹرمپ کی طرف ہے. اسپیشلی مشیگن کے اندر جو رزلٹس تھے اس میں بڑی حد تک مسلمان جو ووٹرز تھے وہ ٹرمپ کی طرف گئے ہیں, اور اس میں ایک پالیسی شفٹ وہاں پہ بھی دکھائی دیا ہے کہ شاید ٹرمپ کو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ والا ٹرمپ نہ ہو جو پچھلی دفعہ والا ٹرمپ تھا, کچھ چیزیں بہرحال تبدیل ہوں گی. امریکہ کی بات اگر کریں تو یہاں پہ ایک مکسچر آ گیا ہے کہ وائٹ سپریمسٹ تو تھے, ان کی تو ظاہر امیدیں ٹرمپ سے تھیں اور اس سے, لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ اس کے پروپیگنڈے میں اور لوگ بھی آئے ہیں, اس کے پروپیگنڈے میں آئے ہیں یا انہوں نے اپرچونٹی دیکھی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اس کو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ وقت کا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اگلے اقدامات کیا ہوتے ہیں, وہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک ہے یہ وقت بتائے گا. اچھا, دوسری چیز مشرق وسطیٰ کی خالد صاحب نے بڑی تفصیلی جو ہے نا اس کے اندر کیا, لیکن میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں کہ ٹرمپ کا ایک ایجنڈا تھا جو شاید پچھلی مدت میں نہ جیتنے کی وجہ سے وہ ادھورا رہ گیا تھا, جسے ابراہیمی ایکارڈ کا نام دیا تھا انہوں نے کہ جی کرسچینٹی جو ہے اور اپنا یہ جوڈازم اور مسلم ان کو ملا کے جو ہے نا وہاں پہ ایک ہارمنی جو ہے نا وہ کریٹ کی جائے. اور اپنا ٹرمپ نے پہلی دفعہ پش کیا تھا اسلامی ممالک کو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں, اور بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا. UAE نے تسلیم کیا, مراکش نے تسلیم کیا, سوڈان سے تسلیم کروایا گیا, اس کے بعد بحرین نے کر لیا, سعودیہ اس طرف جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کی اور جو ٹرمپ کے داماد ہیں ان دونوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں مختلف ہوتی رہی, دوستی اور وہ ہوتی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت ہو جائے گا. اور بلکہ جو ایجنڈا تھا وہی ٹرمپ نے بنایا تھا کہ ایون غزہ کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور فلسطین جو ہے اس کو ایک نیوٹرلائز کر دیا جائے اور اس کے لوگوں کو زیرہ سینہ میں ایک شہر آباد کیا جائے, جس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بیسکلی 7 اکتوبر کا مارکا شروع ہوا. تو اب ٹرمپ کے آنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ وہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہے یا جو ہے نا وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آتا ہے. اگر تو ٹرمپ نے وہاں سے شروع کیا تو پھر یہ اب جو مسلم حکمران ہیں نا مڈل ایسٹ کے, یہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا, چونکہ حالات اب وہ نہیں رہے, وہ بلکہ ٹرمپ کے لیے بھی مسئلہ, ہاں ٹرمپ کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. لیکن اب اسرائیل بھی یہ بات گوارا نہیں کرے گا, تو جو نہیں کرے گا وہ جو میں نے اسٹیبلشمنٹ جو ذکر کیا تھا نا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ٹرمپ کا مسئلہ ہو جائے گا. میں یہ چیز غالب صاحب کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب صورتحال دیکھیں نا, اس وقت حالات کچھ اور تھے, بڑا ٹھنڈا میٹھا چل رہا تھا, کسی کو نہیں. 7 اکتوبر کے بعد سے جو ہوا 42-43 ہزار لوگوں کی قربانی ہوئی, شہادت ہوئی, یہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن ان شہادتوں نے اس مسئلے کے ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے. اب کسی
MPS के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले जाके सीधा जो है ना वहाँ पे खड़ा हो जाए, या कोई और बंदा भी खुल के इजराइल के हक में बयान दे दे और उसको वो कर ले। तो अब ट्रंप को भी जो है ना अपनी पॉलिसी यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब वो क्या होती है स्ट्रेटजीज आ रहे, जब चीज़ें वहाँ से आएंगी सामने तो फिर उसके ऊपर बात की जा सकती है। अभी तो कुछ कहना कबलस वक्त होगा, लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ये हो जाता है, एक चीज़ हम मान लेते हैं कि ये सारा कुछ हो गया, इन्होंने मैनेज कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरानी रजीम है ना वो मज़ीद पावरफुल होता चला जाएगा। उसको पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना वो सारा उस तरफ वो सारा का सारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर इन्होंने मैनेज कर लिया पूरे तरीके से, कुछ भी जो है ना उसके ऊपर। तो अब ये चीज़ भी ना देखनी होगी और उसको सारे को साथ मिला के बहुत मुश्किल से कोई जो है ना इसका हल निकालना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी है। इंडिया का आपने कहा कि मोदी ने बड़ा उसे किया है, ये बात ठीक है कि इंडिया ने पूरा जोर लगाया था पिछली दफ़ा भी ट्रंप को जितवाने के लिए, और इवन जब जो बाइडन आया था तो उस वक्त इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने बड़ा इस बात पे आड़े हाथों लिया था मोदी को। अफसोस का नहीं बल्कि आड़े हाथों लिया था कि सारे जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में डाल दिए ट्रंप के, और ट्रंप हार गया और इस दफ़ा जो है ना ट्रंप जीत गया। लेकिन अब इंडिया के लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ट्रंप तो आ गया, लेकिन ट्रंप ने जिन पॉलिसीज़ का ऐलान किया और जिन पॉलिसीज़ की बुनियाद पे उसने वोट लिए हैं, अगर वो इनको इम्प्लीमेंट करता है, वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होंगे? इंडियन। मिलियंस ऑफ इंडियंस को जो अमेरिका में हैं उन्हें वापस इंडिया आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दुनिया में मुतासर होने वाला इंडिया होगा, और ये एक बहुत बड़ा इंडियन इकॉनमी के लिए धचका होगा। एक तो उनकी वो रेमिटेंस जो अमेरिका से आ रही हैं वो सारी की सारी जो है ना ख़त्म होंगी, और फिर बेरोज़गारी का एक तूफ़ान जो है वो इंडिया पहुँचेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया को इस वक्त भी अमेरिका के अंदर कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल स्टेटस हासिल है। उसकी जो मसनूआत हैं वो बहुत जो है ना लो टैक्सेस के साथ अमेरिकन मार्केट में आती हैं, जिसका फ़ायदा इंडिया को होता है। तो ट्रंप का जो अगला है कि हमने मेक US ग्रेटर अगेन के तहत उन्होंने कहा है कि हम तमाम बैरूनी जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है ना ड्यूटीज़ को हाई करेंगे। अगर वो करता है तो उसका भी अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर आएगा, और इंडिया को अपनी जो है उस इकॉनमी के ऊपर एक अच्छा खासा झटका उसका महसूस होगा, और कंपटीशन इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा अमेरिकन मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ से फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया की निस्बत अमेरिका जाने में, जबकि मिडल ईस्ट से तुर्की या दीगर ममालिक जो हैं खुसूसन जो ब्राज़ील वगैरह वहाँ से कम कीमत पे चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं। तो वो जो ड्यूटी का फ़र्क था जिसकी वजह से इंडियन चीज़ें अमेरिकन मार्केट में ज़्यादा सस्ती मिलती थी और लोग जो है इस वजह से उनको प्रेफरेंस देते थे, वो चीज़ वो इंडिया का एज ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रंप जो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के ऊपर बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करता है, तो फिर भी उसका दबाव भी इंडिया के ऊपर आएगा। डू मोर जो हमने भुगता है पहले के जब हम थे। तो अब इंडिया देखें ना, हाल ही में उन्होंने SCO मीटिंग जो रशिया में हुई थी चाइना के साथ, बॉर्डर रिलैक्सेशन और वहाँ से जो है ना वो जॉइंट पेट्रोलिंग और वो शुरू किया है, उसके ऊपर वो बॉर्डर को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, स्टैंड ऑफ ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अगर ट्रंप अपने इलाके सरेंडर किए हैं, सरेंडर करके भी मतलब उससे वो टेंशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि वो जो खर्चा उधर हो रहा है उसको ज़रा हो, वो रिलैक्स जो है ना ज़रा बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है वहाँ पे खड़ी हुई। तो अगर ट्रंप आ जाता है और वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी, तो वो कहेगा भाईजान पैसे हमसे लेने हैं। और जो आपको याद होगा एक इमरान खान स्पीच में उसने कहा था कि पाकिस्तान ने इतने पैसे लिए हैं तो उसने काम नहीं किया जो हम कह रहे थे। तो ये उसकी ओपन स्पीच थी, उसने जो खड़े होकर कही थी। तो वहाँ पे भी जो है ना फिर मोदी साहब को भी यही कहेगा कि भाईजान अगर ये ले रहे हैं तो फिर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आप चाइना के साथ भी जो है ना अपने ताल्लुकात को नॉर्मल कर लें और अमेरिका से भी आपको वो मिल रही हैं। तो मसाइल जो है वो इंडिया के लिए ट्रंप के आने से कम नहीं होंगे, बल्कि जो शायद बहुत सारी आसानियाँ इस वक्त मैसर थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तीसरी एक पाकिस्तान की जो है ना पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं उन्होंने भी बड़ा जश्न बनाया कि वो उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप आ गया है तो ट्रंप आएगा तो
بلکہ کچھ خوش فہم تو ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اعلان کر دیں گے، پہلے اعلان کر دیں گے کہ جناب اس کو نکالیں. اور ایک لطیف کھوسا صاحب ہیں ابھی کہ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی نومبر میں بس خان صاحب باہر ہوں گے، امریکہ میں الیکشن ہونا ہے، 5 نومبر کو الیکشن ہونا ہے اور نومبر کے مہینے میں باہر آئے گا. لطیف کھوسا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ 20 جنوری کو جا کے ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا وہ حلف لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اصل میں آج کل یہ چیزیں لوگ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جو بات کروں گا نا اس کو لائک کتنے ملے گا، اس کو ویوشپ کتنی، بس یہ چیز ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا. لیکن عملاً جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جس کی بہت زیادہ جو کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی بڑی دوستی تھی ان سے، اور کل جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو 1970 سے عمران خان صاحب دوست ہیں ان کے، جب میں جوان تھا، ان کی جو جب آتش جوان تھا، جو خاص طور پہ ان کی مسز جو ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ مطلب مسز تو خیر ابھی بنی ہے نا ان کی، نہیں جو ٹرمپ کی مسز پرانی کوئی مسز. اچھا تو خاندانی تعلقات اسی طرح قائم ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی خیر ایک اس کا پہلو ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 2018 کے اندر جب جو ہے نا عمران خان صاحب نے اگست میں غالباً حلف لیا تھا یا سپٹمبر میں لیا تھا، اور سپٹمبر میں ہوا تھا ان کا حلف عمران خان صاحب کا، اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے تھے. اور اگست 2018 غالباً 12 یا 13 اگست تھا جس کے اندر امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے افغانستان سے ودرا کرنا ہے. اوپنلی انہوں نے جو ہے یہ پالیسی اناؤنس کر دی تھی کہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے، تو وہاں سے ٹرمپ صاحب کی اور جو ہے نا عمران خان صاحب کی دوستی شروع ہوئی تھی. ویسے ہی جیسے ریگن صاحب کی اور ضیاء الحق کی تھی، ایک اور چیز بھی ہے جارج ڈبلیو بش کی، اور ایک اور چیز بھی ہے، نہیں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس ملاقات میں کوئی وننگ چیز نہیں تھی، ہم بیچنے گئے تھے، اور جو بیچنے گئے تھے تو وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے. جی وہ میں اس کی بات ابھی بعد میں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خان صاحب کے ساتھ جو تھی یہ اسی طرح کی دوستی تھی جو ضیاء الحق کی جو ہے نا اس کے اندر تھی، کیونکہ اس وقت ضرورت کا لفظ استعمال کیا نا، ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت میں اس حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ساتھ جو ڈو مور کا مطالبہ تھا نا وہ یہ تھا کہ یار مزید ذلیل ہو، اپنے 2 قدم اور پیچھے ہٹو، 2 قدم اور پیچھے ہٹو، یا یوں کہنا کہ اب یہ کپڑے اتارو، اب یہ کپڑے اتارو، وہ ڈو مور تھا. انڈیا سے جو ڈو مور کا ہوگا نا وہ 2 قدم اور آگے بڑھاؤ. بالکل کہ وہ ذرا تھوڑا مختلف قسم کا ڈوم ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے مزید خدمات سر انجام دو، آگے بڑھو، یہ کرو وہ کرو. اب چائنا کو یہ کرو، ہم سے جو ہوتا تھا نا وہ اپنے ایسٹس بیچو، اپنے پیچھے ہٹو، یہ موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، مداخلت نہ کرو. مطلب وہ جو بھی جتنی بھی مشرف صاحب نے جو کچھ بھی کیا تھا نا وہ ذہن میں رکھیں، وہ اس طرح کا ڈوم ہو. نظریہ پاکستان چھوڑو، ٹھیک ہے نا، طالبان سے منہ موڑو، کشمیر سے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ اس طرح کا تھا. جی تو اچھا یہ مطلب وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہاں سے شروع ہوا ان کی، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے تعلقات آگے آتے. اور خالد صاحب ایک اور چیز جو ہے آپ نے کہا کہ مودی اور اس کے ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو 27 فروری کو ہوا تھا ایک ایپیسوڈ ہمارا جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد انڈین جو ابھینندن یہ نام تھا غالباً اس کا پائلٹ جو تھا اس کا، تو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے کر دیا، اور اس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے یہ ٹینشن ختم کر دی ہے. اور وہ دن اور آج کا دن لائن آف کنٹرول پہ پھر دوبارہ گولی نہیں چلی ہے. مودی اس کے بعد سے یہ پچھلا الیکشن جو مودی کے ہار گیا ہے، جس ہار کا ذکر بھی آپ نے کیا، اس کے اندر بھی کئی انڈین جو ہے وہ رائٹرز ان کو میں نے پڑھی ہیں تحریریں کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا جاتا تھا پاکستان کے اگینسٹ، وہ نہ ہونے کا مودی کو بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن مودی نے وہ کام نہیں کیا. تو ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ پالیسی شفٹ ہوگی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یا جو ایک کشمیر کے حوالے سے بھی اس مسئلے کے سیٹلمنٹ کی ایک جو پوزیشن اصل میں اس میں ساتھ ہی ایک دوسری چیز چل پڑی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی پھر امریکہ کو ضرورت آن پڑی تھی افغانستان سے وڈرال کے لیے. ٹھیک ہے، اب ٹرمپ ہٹ گیا تو وہ وڈرال کوئی گریسفلی نہیں ہوا تھا جی، بلکہ ابھی اس نے آ کے تو پھر یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی میں اس کی بھی تحقیقات کروں گا جنہوں نے وڈرال کیا تھا. اس کا مطلب ہماری بےزتی ہوئی تھی اس میں. تو اس بےزتی میں کون شامل تھا؟ پاکستان بھی شامل تھا نا وہ بےزتی کرانے میں، یا ان کے نظر میں تو کم از کم شامل ہے، اس کے اپنے جرنیل بھی شامل ہیں. تو وہ وقتی طور پہ جو مودی کو چپ رہنے کا یا کھڑے رہنے کا حکم ملا تھا وہ اس لیے ملا تھا کہ وہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے افغانستان میں. تو ابھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے، بلکہ ابھی اس کا غصہ ہوگا
कि तुमने हमें आखिरी वक्त में भी जलील करके वहाँ से निकाला है, तो यानी पहले भी डबल गेम करते रहे हो, आखिरी वक्त में भी ये किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो यानी वो वाली चीज़ बाकी नहीं रहेगी। जी ज़ाहिर है उस तरह की ज़रूरत तो बाकी नहीं है, लेकिन अब मैं सिर्फ इस मतलब उससे कर रहा हूँ कि ये एक जो है ना एक सिनेरियो जो है ना ये भी है। अच्छा, कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर भी अगर आप देखें तो इस दफ़ा जो IMF का लोन मिला है पाकिस्तान को, अब उसके ऊपर भी बहुत सारे तज्जियात आ चुके हैं कि क्यों हुआ, अमेरिका ने क्यों जो है ना इसको होने दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा स्टेबल होने का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो आखिरी अमेरिका के साथ वेपन्स की डील थी ना वो 2007 में हुई थी। 2007 के बाद से हमने कोई बड़ी डील अमेरिका के साथ असलहे की नहीं की है। हमारा सब इस वक्त एयरफोर्स अगर आप देखें तो F-16 के जो पुर्जे हैं उसके अलावा हमें कोई चीज़ अमेरिका से नहीं मिल रही, बाकी सब चीज़ें हमने उसके बाद JF-17 अब चाहिए भी नहीं JF-17 थंडर जो है ना चाइना के साथ मिलकर डेवलप कर लिया, चाइना से हमने J-10C ले लिए, और चाइना के साथ अब जो उनका FC-35 है वो प्रोक्योरमेंट की शायद अगले साल 2025 के एंड पे या 26 के शुरू में जो 5th जनरेशन फाइटर है वो आ गया। तो एयरफोर्स को मज़ीद ज़रूरत अमेरिका की नहीं रही किसी के अंदर। नेवी के अंदर आप देखें तो हमने तुर्की से ली और चाइना सबमरीन्स हमने जो है ना आबदोज़ें ली हैं, चाइना से 8 आबदोज़ें हम ले चुके हैं और बहुत सॉफ्ट लोन पे आपको मिल रही हैं, और आप जहां मर्जी इस्तेमाल करें उसके ऊपर जो है ना वो आपके ऊपर किसी किस्म का वैसे भी चाइना के माल मतलब जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले। इसी तरह जो हमारे वो जहाज़ थे वो भी कुछ तुर्की में बने, कुछ हमने चाइना से लिए। तो अब वाहिद डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान की है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका हाथ रखना चाह रहा है या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई थोड़ा सा भी इसकी जो अशराफिया है, इस्टेब्लिशमेंट तो गलत इस्तेमाल कर दिया, जो अशराफिया है उन्हें अमेरिका की तरफ टिल्ट दिखाने का कोई थोड़ा सा ये जो लेवरेज मिल सकता है तो वो सिर्फ इस इकॉनमी की वजह से हो जाता है। अगर ये भी ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान थ्रू आउट अमेरिका ने आज़ाद कर दिया, खत्म कर बल्कि दिया। उसने तो और ये उन लोगों को जो अमेरिका से हटना चाहते हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा जान छुड़ाने का। तो वो जो उसने IMF का पैकेज दिया है वो असल में सुनहरी फंदा है बिल्कुल। यानी उसने अपना आखिर बनी ये उसकी ज़रूरत थी कि कुछ ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखे। और दूसरे मतलब ट्रम्प ने क्लियरली कहा कि नेवी के बारे में तो ये भी सुना ना कि अब उन्होंने ट्रेनिंग भी बंद कर दी अमेरिका से। हाँ, वो जो चंद ऑफिसर जाते थे ना जो स्पेशल जिनको जाके वहाँ से ट्रेनिंग मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई है। मतलब अब मिलिट्री की भी कोई वो नहीं रही। अब सारी चीज़ें जो मतलब हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी ना, सेटो और सेंटो में भी जब हम गए थे तो हम उस वक्त यही कह रहे थे कि हमें असलहा चाहिए अमेरिका से, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अब जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो हम अमेरिका से हमारा ताल्लुक जो है वो बहुत माइनर सा कि हमें सिर्फ चंद फाजुल पुर्जों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभिनंदन वाला केस बनाई मतलब उसके साथ ये मसला ही इसलिए पेश आया कि सैटेलाइट और इस एतबार से हम अब अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं थे। उनकी जो भी एनालिसिस था हमारा वो था जब हम अमेरिका के साथ हलाई थे। उसके बाद जो हमारी एडवांसमेंट थी वो उसका पता नहीं था, ज़्यादा वो मार खा गए। तो अमेरिका के ऊपर अगर हम देखें ना, हमारे साथ जो करगिल में हुआ वो किसने कराया था? ज़ाहिर है वो अमेरिका ने कराया था। बिल्कुल 71 में सारा नहीं 71 तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो और चीज़ है, उसकी सैटेलाइट पोजीशनिंग जो होती ना वो सारी हमारी सारी पोजीशनिंग का, चूंकि हम उस पर डिपेंडेंट थे, उसे सब मालूम था। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मेरा और आपका गूगल अकाउंट मुश्तरक हो, तो अब मैं जो भी मैसेज करता जाऊंगा वो आपके पास आपको भी मिलता जाएगा। ये चीज़ थी ना, अमेरिका ने ये हमें धोखा दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खालिद साहब, इस तनाजुर में चले पाकिस्तान और इंडिया सारे आ गए, तो हम ज़रा उसके जो ब्लॉक्स की फॉर्मेशन है या हम ये देख रहे हैं कि ये तो खैर बड़ी तहजीबों के साथ या बड़ी सुपर पावर्स के साथ होता है कि हर उरूज का एक ज़वाल है। तो एक लिहाज से लग रहा है कि ये दोबारा अमेरिका को एक नई ताकत बनाने की तरफ एक पेशकदमी है कि उन चीज़ों से निकाल कर, जंगों से निकालें, ये चीज़ें करें और अमेरिका को अपने पाँव पे खड़ा करें। लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा कि इसके जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरफ लग नहीं रही। तो क्या आप समझते हैं जो आपने पहले बात की कि डीप स्टेट का ट्रंप को लाना या तो बहुत बड़ी कोई महाजराई को शुरू करेगा जिसका अल्टीमेट नतीजा अमेरिका का मज़ीद ज़वाल होगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी तो देखें आखिरी दहानों पे है, जितने मकरूज़ है और जिस तरीके से हालात के अंदर वो
यानी अमेरिका का कर्ज जो है ना बंदा, हम तो हमारी सोच से बाहर हैं। $33 ट्रिलियन, मतलब मैं बहुत सोचता हूँ 1 ट्रिलियन कितना होता है ना। मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता है सोच के, मतलब मैं कोई अंदाजा लगाऊं कि भाई डॉलरों का कितना बड़ा कमरा होगा या क्या होगा ना, मतलब मेरी समझ से बाहर है। यानी हमारा 120 बिलियन है ना जो हमारा कर्ज है, तो हम डिफॉल्ट के किनारे लगे हुए हैं। वो 33 ट्रिलियन है, मतलब हिसाब से ही बाहर रखा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इस चीज़ को देखें ना कि जिस तरह का माइंड सेट है ट्रंप का, इस तरह के लोग मुल्कों को उठाते हैं या गिराते हैं, एकदम शायद आपको ना पता लगे। आपको अभी लगे कि मोदी ने इंडिया को शाइनिंग इंडिया बना दिया है। हकीकत में ये तो 20 साल के बाद कहानी खुलेगी कि मोदी ने इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया है, खोखला कर दिया अंदर से। ठीक है, कौम को यानी एक जो है ना वहाँ पे एक तकसीम पैदा कर दी है, पोलराइज कर दी है। तो कौम मुत्तहिद होने से बनती है, पोलराइज होने से नहीं बनती है। हमने सबसे पहले अंदाजा लगाया पाकिस्तान, हमारे पास भी एक ऐसा लीडर आया था ना, यहाँ जल्दी हमें अंदाजा हो गया, तो हम वापसी का सफर शुरू हो गया, तो हमारी जल्दी बचत हो गई है। इंडिया को ज़रा देर से समझ आएगी। अब एक वैसा ही लीडर है ट्रंप, तो ये समझे भी ना कि वो अमेरिका को कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। वो कितना ही अमेरिका के साथ मुखलिस हो, अपने इस एटीट्यूड के साथ वो अमेरिका का भला नहीं कर सकता, नुकसान ही पहुंचा। इंतहा पसंद बंदा है और यकरुखा है, वो कोई एक बैलेंसिंग रोल अदा नहीं कर सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आप अमेरिका को बहसीत मजमूई देखें तो वो डाउनफॉल की तरफ आज से नहीं 70s से जा रहा है, एकदम नज़र नहीं आता। जैसे कि ना हमारी खिलाफत का जवाल शुरू हुआ, तो वो तो उस वक्त शुरू हो गया था जब आपकी जंगे जंबल, जंगे सिफीन से आगाज़ तो हो गया था, फिर मलूकियत आ गई, लेकिन स्टेबिलिटी आपको मलूकियत में ज़्यादा नज़र आ रही थी। उसके असरात जाके 1000 साल के बाद ज़ाहिर हुए हैं, जब आप धड़ाम से गिरे हैं। तो अगर आप उसकी बुनियाद तलाश करेंगे वहाँ मिलेगी। 71 में हमने मुल्क खोया है, बांग्लादेश बना है, मुल्क टूटा है, लेकिन अगर आप बुनियाद तलाश करें तो 58 के मार्शल लॉ में मिलेगी। उसके बाद ठीक है, 58 में कोई नहीं देख सकता था कि 13 साल के बाद क्या होगा। तो वो भी एक मुहिब वतन था ना जो आया था, वो तो अल्ट्रा माशी तौर पे हम ऐसे कहते हैं कि शायद उस दौर में सबसे सुपर मुहिब वतन था। सुपर। अभी मुशर्रफ की पॉलिसियों को देख लें, आज जितना गंद पड़ा हुआ है ये उसकी पॉलिसियों का नतीजा है। वो भी एक पैट्रियट था। तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई आप कितने मुखलिस हैं, गर्ज ये है कि आप मतलब आपका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये मसला है। तो ट्रंप वो शायद नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये 70 से गिर रहा है, और फिर ये जितनी भी इंतहा पसंदी को रवाज दिया अमेरिका ने दिया, वो अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, जहाँ कहीं भी हो, इसको तेल दिखाने वाला अमेरिका है। वो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कह भी दिया था कि हमें वहाबिज़्म फैलाने के लिए जो है ना अमेरिका ने वो, ठीक है, ये चीज़ें कभी डिक्लासिफाइड होंगी, पता लग जाएगा। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि इस्लाम को इंतहा पसंदी के साथ जोड़ना है और इसके जरिए से फिर प्रोपेगेंडा कर। वो आज जो कहते हैं ना रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो हर जगह पे कह रहा होता है, तो ये असल में आपने पहले ये सिखाया ना हमें, ठीक है। जब हम हो गए तो फिर आप कहते हो आप ये हो गए हो, मगर ना हमारी किताब तो ये नहीं सिखाती। अच्छा, अब ये इस सारे के नतीजे में अमेरिका कमज़ोर ही हुआ है, और उसका मज़र है कि $33 ट्रिलियन का वो मकरूज हो गया। ये ट्रंप ने तो नहीं किया ना, ये इस सारी पॉलिसी के नतीजे में हुआ। सबसे बड़ा कर्जा चाइना का। अब आ जाएं इस यहाँ पे, यानी एक मोटी सी बात समझें, एक कोई भी बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी जो सीधी खड़ी है, बैलेंस्ड खड़ी है, उसका वो बैलेंस्ड कायम रखने के लिए एक उंगली भी काफ़ी होगी। मतलब वो टिल्ट करे ना किसी भी तरह, आपने ज़रा सी उंगली रख दी ना तो वो बैलेंस रहेगी। लेकिन एक दफ़ा वो किसी साइड पे झुकना शुरू हो जाए और 45 एंगल क्रॉस कर जाए, अब उसे संभालना नामुमकिन में से होते हैं। मेरे हिसाब में अमेरिका को संभालना अब मुमकिन नहीं रहा है, और जो जितना जोर लगाएगा संभालने का, वो उतना ही ज़्यादा उस स्पीड में इजाफा करेगा। तो मुझे तो ये जो भी डीप स्टेट की ये वाली कार्रवाई लगती है ना, ये अमेरिका के मफाद में नहीं लगती, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम कहते थे पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। यानी वो आपका जो जुमला अमेरिका लपेटो प्रोग्राम शुरू हो गया, अमेरिका लपेटो प्रोग्राम है, बिल्कुल है। और इसके साथ लिपटेगा यूरोप भी। हाँ, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, ट्रंप ने ये भी ऐलान किया नेटो से निकलेगा। ये जो दुनिया बदल रही है ना, ये उसके तकाजे हैं कि एक स्ट्रक्चर आपने डिस्ट्रॉय करना है।
वो जो स्टैब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर है। इसलिए मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर वर्सेस डीप स्टेट कार्रवाई है। पाकिस्तान में भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ डीप स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये वो स्टैब्लिशमेंट है जिसने डीप स्टेट के मोरों को नथ डाली है, न्यूट्रलाइज किया है। ये कामयाब मॉडल है। अभी आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि डीप स्टेट की जड़ें बहुत गहरी हैं, अभी सारे खुल के सामने भी नहीं आए हैं। तो ये अमेरिका में अब ये गेम शुरू हो गई है, और डीप स्टेट अब अमेरिका के मफाद में मुझे नहीं लगती। अच्छा, डीप स्टेट की सबसे ज्यादा गहरी जड़ें अमेरिका में ही हैं अमेरिका में जड़ें। देखें वो एक अलग चीज है, मरकज कहीं और है। मरकज वो यूं समझो वो हो सकता है खला में हो, ठीक है ना, वो कहीं नासा के किसी हेडक्वार्टर में हो, उसका कोई नहीं पता मरकज किधर है। क्योंकि डीप स्टेट असल में कम्बिनेशन है शयातीन जिन और शयातीन इंस का। ये आलमी शैतानी नेटवर्क है जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर रखा है, जिसने वो क्या है, वो मैंने दिखाया फरंगी को मुलूकियत का जुनून, ठीक है ना, मुलूकियत का ख्वाब, ख्वाब, हाँ मुलूकियत का ख्वाब। और वो क्या है कि मैंने तोड़ा नहीं, वो क्या है, मस्जिद ओ दैर ओ कलीसा का फसूं, ठीक है। कौन कर सकता है इस आतिश सोजा को सर्द, जिसके हंगामों में हो इब्लीस का सोजे दुरूं वो जो मेरी हसद की आग है उसने ये सारा अलाव भड़काया, इसे कौन ठंडा कर सकता है। और मैंने मुनम्मू को दिया सरमायादारी का जुनून, ये वो सरमायादारी का जुनून है। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का। हम तो तकदीर का सबक पढ़ के ठीक है भाई, जो दुनिया में जो अल्लाह तेरी मर्जी है उस पे मैं राजी है। हमारा तो अक्सर आवाम का तो मामला ये है, लेकिन ये जो पूरी दुनिया में जो एक्टिविटी जनरेट हो रही है ये कौन कर रहा है? ये सरमायादार कर रहे हैं, अपने सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। तो वो जो डीप स्टेट जो नज़र नहीं आती, उसके जो फ्रंट लाइन मोरे हैं या अलाइज हैं, वो ये सरमायादार हैं, आलमी सरमायादार तारों का नजर। ये सरमायादार थे जो कभी सल्तनत बरतानिया के पीछे थे, ये सरमायादार थे जिन्होंने जाके कभी मरकज़ बनाया अमेरिका को। अब वही कंपनियां सारी जो शिफ्ट हो रही हैं चाइना, तो अब अमेरिका का क्या बचेगा यार? मोटी सी बात है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें अब रुकने वाली नहीं। अच्छा, इसी सरमायादार को जो जिसने जुनू दिया है ना, उसने ये भी सिखाया ये 3 अरब 5 अरब आदमी फालतू है, ऐਵੇਂ ही खाए जा रहे हैं, इनको मिटाओ, ख़त्म करो। उसके लिए ये जंगें ज़रूरी हैं, और जंगों में जो असला फूंका जाना है वो किसका है? सरमायादारों का है। तो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं ना जितने भी हैं वो कमज़ोर होंगे, स्ट्रक्चर्स कमज़ोर होंगे, स्ट्रक्चर्स मकरूज होंगे, स्ट्रक्चर्स गिरेंगे, और उनकी जगह पे आलमी निज़ाम हुकूमत तब जाके कायम होगा ना। देखें इस वक्त ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज का तकाजा ये आलमी हुकूमत। आलमी हुकूमत के रास्ते में रुकावट इस वक्त नेशन स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट। सही। तो इसको तोड़ना है ना इस सारे स्ट्रक्चर को। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन इससे तो बहुत जो जितना बड़ा स्ट्रक्चर है इतने धड़ाम से गिरेगा। हमारा छोटा सा था, तो अभी तो दोबारा जो है ना किसी न किसी दर्जे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि जिनके अच्छा, वैसे वो एक इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक काफ़ी बड़ी थिंक टैंक की रिसर्च है, और इस रिसर्च की जो है ना, जो इसके जो बेसिस हैं वो पोलराइजेशन के ऊपर हैं, कि सोसाइटी के अंदर जो पिछली 2-3 दहाइयों के अंदर एक पोलराइजेशन जनरेट्स हुई है, और ये बाकायदा मैकेनिकल मेथड्स हैं जिसमें मीडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और इसको जिसे हम कहते हैं ना एक पॉपुलर नैरेटिव बनना, पॉपुलर शख्सियत बनना। अच्छा, उस पोलराइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं, फिर वो जैसे खालिद साहब ने बताया कि एक कौम को या एक मुल्क को एक यूनिटी या इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। तो इसमें इस केस स्टडी के अंदर बहुत से ममालिक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस केस स्टडी को है वेस्टर्न है, और वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है कि इस केस स्टडी के अंदर जो सबसे माइन्यूट मॉडल डिस्कस किया जा रहा है वो पाकिस्तान का। देख यही बात मैंने की थी ना। अच्छा, उस पाकिस्तान के मॉडल को क्योंकि वो बहुत डीपली देखा गया, क्योंकि असरात तो बहुत से ममालिक में है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर बहुत जब भोंडे तरीके से आया गया, और इसके क्या असरात हैं, और असल में इसकी वजह और है। मैं वो अगर वो मौका हो तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वजह असली हो रहे हैं, वो वजह समझ लें। वजह ये है कि हमने एक तरह की डीप स्टेट का जिक्र किया है, दूसरी तरह की डीप स्टेट भी मौजूद है। ये शर की डीप स्टेट थी ना जिसका मैंने जिक्र किया, शैतान का आर्डर नाफिज करने वाली लाइन जो है ना, मैनेजरियल लाइन, इसको हम डीप स्टेट करें, ठीक है। तो कोई रहमान का आर्डर भी होता है या नहीं होता? मलकूतुस समावात वल अर्द भी हैं या नहीं?
युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ भी आया है कुरान में या नहीं? वो जो तदबीर अमर हो रही होती है या वो हुकूमत जो अल्लाह की चल रही होती है वो कैसे चलती है? फरिश्ते हैं, इधर जिन्नात हैं, उनके साथ ये शैतान इंस हैं, ये मिल के वो बनते हैं। तो इधर कौन है? फरिश्ते हैं, बड़े फरिश्ते जिब्रील, मिकाइल, ये जो बड़े, ये सारे इंतज़ाम करने वाले यानी शोबों के हेड हैं ना, बड़े बड़े शोबों के हेड हैं। बड़ी वजारतें 4 हैं, ये वाली बड़ी वजारतें, इंतज़ाम दुनिया का अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए से चला रहे हैं। अब आए इससे नीचे फिर इंसानों में से जिसे अल्लाह कहते हैं मेरे दोस्त हैं, जैसे शैतानों के दोस्त हैं ऐसे अल्लाह के दोस्त हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो अल्लाह उनका दोस्त है। नहनु औलियाहुम फिल हयातिद दुनिया, ये इंसानों में से दोस्त हो गए अल्लाह के, ये कम्बिनेशन बन गया। अब इन पर फरिश्ते उतरते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अब वो नज़र तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन आपको हौसला देंगे, कोई इल्हाम होगा, कोई आप कहते हैं मेरे जहन में ख्याल आया, किधर से आएगा? या कोई विजदान आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो ये असल में ये एक पूरी, ये भी एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, ठीक है। अगर उस शैतानी आर्डर का मरकज़ कभी बरतानिया था, फिर अमेरिका बना, तो इस रहमानी आर्डर के जो है मराकज़ जो है ना, एक तो वो मकामात मुक़द्दसा की वजह से सऊदी अरब, मतलब हिजाज़ है, मैं सऊदी अरब नहीं कहना चाहिए, हिजाज़ है, ठीक है। फिर शाम के बारे में हदीसों में आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बात आई है ना, वो मीर अरब को ठंडी हवा आने की आई है मशरक़ से। और इसमें अगर आप पिछले 400 साल की डेवलपमेंट्स देखें ना, पाकिस्तान की बड़ी इम्तियाजी शान बनती है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनना, जब खालिस मादियत की बुनियाद पे नेशन स्टेट्स वजूद में आ रही थी, ठीक है, ये एक अलामत। फिर इसका ये अस्करी ताकत, फिर एटमी टेक्नोलॉजी, ये सारे हादसात ही लगेंगे, ये कोई बाकायदा प्लान्ड वाक़यात नहीं लगते। और ये अगर प्लानिंग है तो किसी वो तदबीर अमर करने वाले की प्लानिंग है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये रहमानी डीप स्टेट का मरकज़ पाकिस्तान है। ये जो शैतानी डीप स्टेट को यहाँ पे शिकस्त हो रही है, उसका सारा वो प्लानिंग कहीं और हो रही है। आगे जो अफराद इस्तेमाल हो रहे हैं, जब ज़ाहिर है जब अल्लाह ने किसी से काम लेना हो तो फांसी को फाजिर से भी ले लेते हैं। यानी इससे कोई ये ना समझे कि भाई मैं कह रहा हूँ ये PDM इस्तेमाल हो गई तो ये औलिया अल्लाह है, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। या फलाना फ़र्द इस्तेमाल हो गया तो वो वलीउल्लाह है। अल्लाह अपने काम, मूसा को परवरिश वो फ़िरौन के घर भी दे सकता है, यूसुफ को मिस्र पहुंचाने के लिए 25 लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमें बतौर मुसलमान यकीन रखना चाहिए कि शैतान को खुली छुट्टी नहीं है जैसे कि दुनिया समझती है। इससे एक उम्मीद पैदा होती है। हाँ, उसका अपना एक आर्डर है जिसे वो नाफिज करना चाहते हैं, और उसका ज़ोम है कि मैंने नाफिज कर लिया है। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होगा, ये आर्डर टूटेगा और ये टूटने के दिन आ गए। असल में ये जो मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर टूटेंगे, स्ट्रक्चर तोड़ के वो अपना आर्डर लेके आना चाहेगा। टूटी कहाँ कमर, हाँ, उसकी कमर जो है ना ऐन लबे बाम जाके टूटेगी और वहाँ पे नए करैक्टर आ जाएंगे। वो जो हदीसों में जिनका जिक्र है, ये मुसलमानों के अंदर जोश भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है, लीडरशिप नहीं है, वो आसमान से उतर आएगी। तो हम उसके बिल्कुल स्टेज सेट हो गए हैं ना, बिल्कुल ऐसे। तो स्ट्रक्चर सभी टूटेंगे। ये तोड़ना गोया तकवीन का तकाजा है कि टूटें, तो शैतान तोड़ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखें ना, ये वाला काम जो होना था तखरीब का, वो शैतान कर देगा। तो ज़मीन तो उसने हमवार कर दी, तमीद उसने बांध दी, अब उसके ऊपर वो ये सारा करेगा अपना आर्डर नाफिज करने के लिए। तो एंड टाइम पे वो जैसे सुल्तान रही नहीं पंजाबी फिल्म में शादी नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल खालिद साहब, जैसे हम मुस्तकिल और देख भी रहे हैं, विजुअल्स भी आ रहे हैं, और अहादीस में भी जिसका जिक्र है कि ये जो अरब है, क्योंकि ये चीज़ें डिस्ट्रक्ट होना बज़ाहिर कहते हैं कि आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होता। इसके अंदर जिस लेवल की तबाही आती है, और जो एक इंसानी अलमी है, अब छोटा सा एक गज़ा है और वहाँ पर एक एक वाक़या या जो एक एक विजुअल्स हैं वो हमारे साथ हैं। तो अगर ये पूरा अरब और ये बड़े बड़े जो धड़ाम से गिरेंगे और हाथियों की टकरें होंगी, तो असल में देखें, मतलब इसके लिए हमें मेंटली तौर पे देखें, इसमें तो देखने का है ना कि आप किस जगह से देख रहे हैं चीज़ को। आप अगर इंसानी लेवल पे देखेंगे तो ये अलमिया है। आप अगर ग्रेट गेम जो अल्लाह किया उसके वहाँ से वो के नीचे की तरफ देखेंगे, उस नज़र से देखेंगे चीज़ को, तो अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। फिर वो आपका नुक्ता नज़र ही बदल जाएगा। अब आपकी मर्जी है जिधर से देखें। सही, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप वहीं चढ़ जाएं, महराज पे गए तो वापस ही ना आए। मतलब ये है कि आपको तसल्ली वहाँ जाके होगी। एक्शन जो आपने लेना वो ये जज्बा आपको देगा। ये दोनों का कम्बिनेशन दरकार है। अगर महज इसको देखेंगे कल मायूस हो जाएंगे। आपकी हर एफर्ट जो है ना, जब ऑल इन वैन,
تو اس کے نتیجے میں مایوسی آئے گی. لیکن وہ نظر بھی آپ کی ہوگی نا تو اس مایوسی میں وہ ایک دستگیری والا کام ہو جائے گا. تو ہم ایک مومن کو دونوں باتیں یعنی تشریح جو تیاری ہے وہ اپنی جگہ پہ کرنی چاہیے, لیکن وہ جو تکوینی امور ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی چاہیے. تو اس سے آپ کو وہ فرسٹریشن, کوئی ڈپریشن, کوئی وہ مایوسی, کوئی ابلیسیت آپ کو لائق نہیں ہوتی. آپ اپنے اس میں دہن کے پکے رہتے ہیں. اس دور میں سب مٹ جائیں گے, ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو اپنی ہٹ پہ پکے رہتے ہیں آپ, وہ اس کے پیچھے نہیں ہٹتے. بالکل صحیح ہے مہتاب بھائی. ہٹ دھرم ہم جیسے ہر پروگرام کے اینڈ پہ ایک غزہ کی تازہ صورتحال, اور کیونکہ ابھی ہمارے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے ایک نئے امیر کا تقرر اور ان کی بھی شہادت, پھر ابھی ان کی جہریت جس طرح رک تو نہیں رہی, اور جس طریقے سے بہت سی شہادتیں اور اتنا عرصہ گزر گیا, مزاحمت بھی جاری ہے لیکن جہریت بھی ہے. کوئی ابھی کی تازہ اپڈیٹس اور صورتحال اور اس پہ کچھ آپ کا تجزیہ, تاکہ پھر ہم پروگرام کو بائیں گے. فاروق بھائی, غزہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو آج 400 دن مکمل ہو گئے ہیں غزہ کے اندر جہریت کے. 7 اکتوبر سے جو شروع ہوئی تھی, تو جو فگرز ہیں وہ تو خیر میرے خیال میں لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ 43,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا اب تک شہید ہو چکے ہیں, جن کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے. اس میں ہزاروں لوگ وہ بھی ہیں جو ابھی ملبے کے نیچے ہیں, جن کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور غزہ کی جو ہے کہ آبادی, وہ اسرائیل بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ. اور 90% آبادی جو ہے اس کو دن میں صرف ایک وقت کھانے کا میسر ہے. اور جو صحت کی سہولیات ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہیں. کوئی ہاسپٹل اس وقت غزہ میں باقی نہیں بچا جہاں پہ کسی مریض کا علاج کیا جا سکے, اور ادویات اور جو دوسری میڈیکل سپلائیز ہوتی ہیں وہ بھی سرے سے ناپید ہو چکی ہیں کہ اب کوئی بھی باقی نہیں ہے وہاں پہ. بینڈیج تک بھی جو کپڑے موجود ہیں اسی کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ, اس صورتحال میں کہ جہاں جنگ لگی ہوئی ہے. اور کوئی بیرونی امداد, بیرونی امداد کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے. اسرائیل اس وقت جو ہے وہ مشرقی غزہ کا جو شمالی غزہ کا جو علاقہ ہے جبیلیہ کیمپ اور اس سے اگلا جو ہے نا, اس پورے کو پہ میسو بمبارمنٹ کر رہا ہے. اور یہاں پہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے بالکل زمین کے برابر کر رہے ہیں. اور وہ اسرائیل کا جو پلان سامنے آیا ہے اب تک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا کو, یہ تقریباً جو ہے نا 14 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, اس کو ایک بفر زون بنایا جائے. اسرائیل اور غزہ کی جو باقی آبادی ہے اس کے درمیان میں ایک بفر زون کے طور پہ اس کو کریٹ کیا جا سکے. یہاں پہ کوئی بلڈنگ باقی نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو تاکہ ویزیبل ہو جو ہے نا وہاں پہ کوئی بھی موومنٹ اس کا. تو اس کے اوپر جو ہے نا اسرائیل کر رہا ہے. یہ تو غزہ کی صورتحال ہے. لیکن اس 1 سال کی جو جدوجہد ہے اس کا یہ ہے کہ حماس نے جب شروع کی تھی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بہت بڑا انہوں نے ایک وہ کر دیا ہے, تباہی اپنے لیے مول لی ہے, اور اب جو ہے نا وہ یہ تو اگلے 10 دن میں 15 دن میں ہو جائے گا. لیکن وہ 10-15 دن نہیں ہے, 400 دن گزرنے کے باوجود غزہ میں نہ صرف مزاحمت جاری ہے بلکہ کل کی خبر جو تھی اس میں تقریباً 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں, جو بہت بڑی تھی. اس سے پہلے ایک دن میں 13 اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں, ٹینک ان کے تباہ ہوئے ہیں. 700 کے قریب جو ہے نا اسرائیل نے خود تصدیق کی ہے کہ اس کے فوجی مارے جا چکے ہیں وہاں پہ. اور جو کیا کہتے ہیں زخمی ہونے والوں کا ہے وہ تقریباً 6,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو ان کے اس طریقے سے زخمی ہیں کہ جنہیں ایک طویل عرصہ ریہیبلیٹیشن کے لیے چاہیے, کہ انہیں گولی لگی ہے یا ان کے اعضاء جو ہے نا وہ دوبارہ ان کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا. اس طریقے سے جو زخمی ہیں, جو معمولی زخمی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے اور جس طرح سے وہ جانوں سے پیار کرتے ہیں اس کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اس دوران تقریباً 400 لوگ جو ہے نا وہ اسرائیل کے اندر بھی مارے گئے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو لبنان اور حزب اللہ کا اور حماس کی جو کامیابی وہ یہ ہے
کہ یہ ابھی ایک آرٹیکل آیا ہے اس کا ٹائمز آف اسرائیل کا، اس میں اس نے انالیسس کیا تھا نیتن یاہو کی پالیسیز کا، کہ اس نے کہا کہ ہر روز جو ہے نا تل ابیب میں اور حیفا میں 3 دفعہ لوگوں کو اپنے بنکرز میں جانا پڑتا ہے. وہ 15 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر راکٹ آتے ہیں، سائرن بجتے ہیں اور لوگ بھاگ کے اپنے بنکروں میں جا کے چھپتے ہیں اور پھر 15 منٹ بعد وہ ریلیز کر دیتے ہیں. لیکن لوگوں کو ظاہر ہے نکلنا اور باہر آنا یہ ڈیلی کی پریکٹس ہے کہ ڈیلی ایوریج 3 دفعہ جو ہے انہیں بھاگ کے پوری آبادی کو شہر کی ان بنکرز میں، فوجی بیرک بن گئی ہے شہر، فوجی بیرک اس میں بن گئی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ریزرو فوجی جو تھے نا، جو اسرائیل میں تو سب کے لیے چونکہ ملٹری سروس ضروری ہے تو وہ کمپلسری ہے، تو 1.5 لاکھ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 1 سال سے ریزرو ڈیوٹی کے اوپر ہیں. یعنی کہ جو وہ کام کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، وہ انجینئر تھا، وہ سرکاری ملازم تھا، وہ اپنی جاب کو چھوڑ کے مطلب ان کے تمام ریسورسز انگیج ہیں اور فلی انگیج ہیں. پھر دیکھیں آپ کے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل کا جو شمال ہے، جو لبنان کے جنوب کے ساتھ جو ایریا بنتا ہے، وہاں سے وہ ڈسپلیڈ ہو کے جو ہے نا شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی پالنے کے لیے جو ہے نا اسرائیلی حکومت کو کرنا پڑتا ہے، ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں مطلب کچھ چیزیں صرف پوائنٹس، چونکہ اس کی ذرا طویل ہو جائے گی ہے، لیکن بات صرف پوائنٹس کی حساب سے دیکھیں کہ نیتن یاہو کے دفتر کے اندر سے انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن لیک ہوئی گئی تھی 13 لوگ اریسٹ کیے گئے. نیتن یاہو کے دفتر کے 13 لوگ اریسٹ کیے گئے. پھر جو وہاں پہ ہوئی ہے ان کی ہے جسے یونٹ 8200 کہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر ہیکنگ کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا. آئی ٹی نہیں، ہیکنگ اسپیشلی جو ہے نا، جس کو کہتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز اسرائیل کو پتہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں اتنا ہے. ایک تو وہاں پہ ایک فلسطینی نے اس پہ چڑھایا اور 70 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، 6 ان میں سے مر گئے. باہر جو ان کے اوپر ٹرک چڑھا دیا. پھر 2 دفعہ جو ہے حزب اللہ کے راکٹس اس کی بلڈنگ کے اوپر گرے اور وہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر کو بہت شدید نقصان پہنچا. ایران کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا اس نے اس کے F-35 جو ہے نا 3 انہوں نے تسلیم کر لیے کہ ہوا. ایک ہینگر جو ہے وہ تباہ ہوا اور 4 جو ان کے تھے ایئر بیسز ان کے اوپر نقصان ہوا. حزب اللہ کے جو اب تک راکٹس ہیں انہوں نے ان کے 3 جو نیول بیسز ہیں ان کو تباہ کر دیا یا جزوی نقصان پہنچا اتنا کہ وہ فوری طور پہ آپریشن جو ہے نا وہاں پہ جاری رکھنا ممکن نہیں ہوا. اسی طرح جو چیز ہمیں ابھی دیکھنے میں آئی ہے کہ عراق سے اور جو لبنان سے فائر کیے گئے اپنا چلائے گئے ڈرونز تھے جو نجی پرواز کر کے انہوں نے بار بار اسرائیل کے ایئر اسپیس کو اور اس کے تمام ٹیکنالوجی جو ہے ان کے سامنے ناکام ثابت ہوئی. ایک جو ہے ملٹری بیس کی میس کے اوپر اس وقت لگا جب کہ وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں. پھر دوسری جو سب سے بڑی ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو ہے ایک اس کو بڑا خبر کے طور پہ دیکھا، خبر کے طور پہ، اور مطلب اس کے وہ اس وقت اگرچہ کہ اس کی فیملی وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن ایک تو آئیڈینٹیفائی ہونا اور پھر وہاں تک پہنچ کے انتہائی سینسیٹیو ایریا کے اندر بھی اٹیک کر دینا، یہ بہت بڑی چیز تھی. اسرائیل کی جو ورنیبلٹی ہے نا اس کو بہت ایکسپوز کر کے رکھ دیا اس نے. تو یہ چیز اندر جو ہے نا اتنی ہو چکی ہے کہ یہ 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو بھی برطرف کر دیا ہے اسرائیل کے اندر. اور وہاں سے جو پولرائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کو جس طریقے سے متحد کیا گیا تھا، یہ تو شروع میں ہی ہم نے ڈسکس کیا، انسینٹیوز دے کے اور سیکیور کر کے لوگوں کو وہ سیکیورٹی اور وہ جو دیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ٹیکس فری اور یہ سارا کچھ وہ تو تھا ہی تھا. اب لوگوں کو واقعتاً اسرائیل کے اندر بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے 77 سال کے بعد کہ وہاں پہ اپنی جانوں کے لالے پڑے ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں، وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم پہلے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹرمپ کا جو دور تھا یا جو اس کی پالیسیز تھی کہ غزہ کو تو انہوں نے ڈسپلیز یا ختم کرنا ہی کرنا، لیکن کم از کم ایک وہ چیخ پکار، وہ ایک مزاحمت، ایک معمولی صحیح لیکن یہ کہ اس کا ایک زندگی کا ثبوت ہوتا ہے اور اپنی شہادت کے نذرانے پیش کر کے وہ ہم لوگوں چیخے ہیں درد دل برباد کچھ تو ہو.
تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مرنے سے تو بہتر ہے کچھ کر کے مریں. تو بہرحال انشاءاللہ یہ اپڈیٹس اور یہ چیزیں، کیونکہ مہتاب بھائی کافی خود بھی وزٹ کیا انہوں نے اس سارے جنگ کو اور خود کور کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو ہمارے پروگرام کے توسط سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ میں یہ چیزیں آپ تک پہنچیں. اپنے جو کشمیر والا ایک رہ گیا اس کو نیکسٹ، ہاں وہ نیکسٹ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی خصوصی ریکویسٹ کی تھی. آج کل ٹرکی میں ہوتے ہیں اور ان کا تعلق کشمیر سے ہے، یعنی انڈین کشمیر سے ہے، اور کشمیر کے کچھ وہاں کے الیکشنز کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی ہم الگ ایک پروگرام کریں گے، سیگمنٹ کریں گے، اور اس کو بھی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے. اور ہمارے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ویسے تو آج کل کشمیر کا ذکر تو ختم ہو گیا ہے سر جی، اور لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو ضرور اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ یہ ہمارا ایک جسے ہم شاہراگ کہتے ہیں، ہم تو بھول گئے، ہمارے نہ میڈیا چینلز میں وہ باتیں آتی ہیں، نہ ہمارے وہ جو دینی بہت سے لوگ تھے، اب ان کے جو ہے وہ ترجیح وہ کشمیر رہی ہے. لیکن کیونکہ برحال ہمارے ایک بہت بڑا ایک ہمارا حصہ ہے، اور ہماری ایک جو پاکستان ہے اس کے وجود کا ایک لازمی جز ہے، اور مسئلہ کشمیر ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک اہمیت کا حامل رہا ہے. اس کو بھلا دینا ایک ہماری اوورآل قوم کی بے حسی ہو سکتی ہے. اور حکمران تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اللہ کرے اس میں بھی بہتری ہو. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگلے پروگرام تک مجھے مہتاب بھائی کو خالص کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.